إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية۔ محترم سامعین و حاضرین جلسہ، سامنے بیٹھے ہوئے چاروں اطراف و اکناف سے آئے ہوئے بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میں آپ لوگوں کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رات بڑی لمبی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی بھی ہے، اور ابھی فی الحال رات کے 2:30 بج رہے ہیں، یعنی اتنی رات میں بولنا یا سننا بڑی دشواری ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں کہ کل بھی میرا پروگرام پاکور گندھائی پور میں میرا پروگرام تھا، جو یہاں سے کافی دور ہے، لمبا سفر ہے۔ کل بھی کچھ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ رات کے 2 بجے کے بعد مجھے وقت ملا، اور کل رات بھی مجھے سونے کو نہیں ملا، اور آج بھی جب میں وہاں سے سفر کرتے ہوئے آپ تک پہنچا تو یہاں پر بھی میرے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا۔ تو بہرکیف میں جہاں بھی جاتا ہوں اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور آپ کو اور ایک چیز بتا دوں کہ میں تو فی الحال بہار میں یا کٹیہار ڈسٹرکٹ وغیرہ میں آنا چھوڑ دیا ہوں، کیونکہ میں زیادہ تر کلکتہ سائڈ میں یا جھارکھنڈ سائڈ میں رہتا ہوں، کیونکہ وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے جلسے کا وہ مجھے بڑا پسند آتا ہے۔ یقین مانیں 12 بجے 12:30 بجے تک پروگرام ختم ہو جاتا ہے، آرام سے پروگرام کرو، آدمی بھی شانتی کے ساتھ بیٹھ کر سن لیتے ہیں، پھر سب ایک ساتھ نکل لیتے ہیں۔ تو خیر کچھ بھی ہو، یہ ہم لوگوں کا پرمپرا کہہ لیجئے کہ برسوں سے آج ہمارے ساتھ، ہمارے علاقے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ فجر تک جلسہ سننا، اور جو لاسٹ میں ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر جو ہوتا ہے وہ لوگ تو آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خیر میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، میں 1 گھنٹہ آپ لوگوں کے سامنے رہوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ 1 گھنٹہ سے زیادہ 60 منٹ سے زیادہ میں 1 منٹ بھی نہیں رہوں گا۔ تو آئیے میں اس اپنے ٹاپک کے اوپر چلتا ہوں کہ آج
میں کس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے والا ہوں. تو آج آپ لوگوں کے سامنے اس ٹاپک کے اوپر، اس عنوان کے اوپر یا اس مضمون کے اوپر میری گفتگو ہوں گی کہ ایک مسلمان اپنے سماج کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کس طرح زندگی گزارے اور کیسے گزارے. انشاءاللہ موجودہ حالات کو، موجودہ وقت کو اور ہمارے سماج، ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ باتیں بہت اہم ہونے والی ہے، یہ باتیں بہت قیمتی ہونے والی ہے. کیونکہ جب آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ سمپرک اچھا نہیں ہے. آج ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ سمپرک اچھا نہیں ہے. باپ بیٹے کے درمیان سمپرک اچھا نہیں ہے. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، آس پاس رہنے والے لوگوں کے ساتھ آج ہمارا سمپرک اچھا نہیں ہے. یوں کہہ لیا جائے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، جیسے جیسے ہم ڈیولپمنٹ کی اور بڑھتے ہیں، ویسے ویسے ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہے اور ہم خود غرض ہوتے جا رہے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کو آپ لوگوں کے سامنے یعنی رکھی جائے کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو یا دنیا انسانیت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دیا، تمام کے تمام لوگوں کو یہ میسج دیا، تمام کے تمام لوگوں کو یہ درس دیا کہ اے لوگو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اے میرے بندے میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے. میں نے جو تمہارے اوپر جو احسان کیا ہے، جو میری نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، تم اس کو یاد کرو. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تیرا تو بے شمار احسانات ہمارے اوپر ہے، تیری تو بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے، پھر تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج دے رہا ہے، ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اے میرے بندے میری نعمتوں کو یاد کرو. وہ کون سی نعمت، وہ کون سی نعمت ہے ہمارے اوپر؟ اگر سوال کیا جائے، دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنی ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہے، اتنے سارے احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ ہم انسان اگر اس کو لپی بدھ کرنا چاہے، شمار کرنا چاہے درج کرنا چاہے، لکھنا چاہے، رائٹ کرنا چاہے تو ہم کر نہ سکے. پھر کون سی نعمت کو یاد کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس نعمت کو یاد کرنے کی بات کر رہا ہے؟ اس نعمت کے ساری نعمتوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اللہ سے سوال کریں گے کہ اللہ تیری کون سی نعمت کو یاد کرے تو اللہ آپ کو جواب دے گا ہے میرے بندے تم کو ساری کی ساری نعمتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بندے میرے تمام کے تمام احسانات کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بس ایک چھوٹی سی نعمت کو اور ایک چھوٹا سا احسان کو یاد کر لے جو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. کہ اے میرے بندے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے تمہارے درمیان تلوار
تلواریں چل جایا کرتی تھی، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے تم اپنے بھائی کی گردن کو مار دیا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اور چھوٹی چھوٹی اور ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر 27 سال تک، 28 سال تک، 40 سال تک تمہارے درمیان لڑائی ہوتی تھی، تمہارے درمیان جھگڑا ہوتا تھا۔ اے میرے بندے، پھر میں نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، پھر میں نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، اور ہم نے اپنی فضل سے اور اپنی نعمت سے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ یعنی ہمیں پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نعمت کو یاد کرنے کی تعلیم ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، اسی نعمت کو یاد کرنے کا درس ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اے بندے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے تمہارے درمیان تلواریں چل جایا کرتی تھی، پھر میں نے اپنی نعمت سے اور اپنے فضل سے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی اور تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کریں۔ کس نعمت کو؟ کہ ہم آپس میں دشمن تھے۔ دشمنی بھی کیسی؟ ایک مثال دے دوں، دشمنی بھی کیسی تھی؟ دشمنی بھی ایسی تھی کہ اگر کوئی ہمارے سامنے سر اٹھاتا تو ہم کہتے کہ تم سر نیچا رکھو، تم مجھے بڑا مانو یا تم مجھے بڑا کہو، اگر نہیں مانو گے یا نہیں کہو گے تو اس کی گردن مار دیا کرتے تھے، اس کا سر قلم کر دیا کرتے تھے۔ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے میانوں سے تلواریں نکل جایا کرتی تھی، ہمیشہ خون خرابہ ہوا رہتا تھا، ہمیشہ خون ندیوں کے پانی کی طرح بہ جایا کرتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھیجا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ نبی کو بھیجا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آنے کے بعد پھر سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو بھائی چارہ کا یعنی درس دیا، اور بھائی چارہ کی تعلیم ہمیں اور آپ کو پھر سے دی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ 1 گھنٹہ کا وقت مانگا ہوں اور میری کوشش ہوگی کہ مختصر انداز میں بہت ساری چیز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے، اس لیے ایک واقعہ رکھوں گا، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھ جاؤں گا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کس طرح یعنی بھائی چارے کا درس دیا اور بھائی چارے کی تعلیم دی، اور بچھڑے ہوئے کو دشمن کو اپنا بنایا۔ جو صحابہ کرام مکے کے اندر رہتے تھے اس کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو انصار کے اندر یعنی مکہ سے ہجرت کر کے، یعنی ہجرت یعنی صرف چل کر نہیں، ہجرت کر کے یعنی صرف ایسے یوں ہی نہیں آ گئے، وہ کس لیے آئے تھے مکہ سے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی رکشا کرنے کے لیے۔ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مدینے کے اندر جن لوگوں نے ان لوگوں کا سواگت کیا، جن لوگوں نے ان لوگوں کا ویلکم کیا، جن لوگوں نے ان لوگوں کا دیکھ بھال کیا اور بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کی مدد کی، ان لوگوں کی ہیلپ کی، ان کو ہم انصار کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے مدینے کے اندر آئے اور انصاریوں کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا، اور فرمایا کہ انصاروں، اے انصاروں کان کھول کر سن لو، اور یہ مہاجروں کان کھول کر سن لو۔ نبی نے فرمایا اے انصار، یہ مہاجرین آج کے بعد تمہارا بھائی ہے، اور یہ انصار مہاجرین سے فرمایا کہ مہاجرین یہ انصار آج کے بعد تمہارا بھائی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے انصاریوں کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا، اور پھر دیکھیے ان لوگوں کے درمیان اتنا بھائی چارہ ہوا، ان لوگوں کے درمیان اتنا پیار ہوا، ان لوگوں کے درمیان اتنی محبت پیدا ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کے لیے کہ وہ لوگ اپنے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہو گئے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مکہ کے رہنے والے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجرین صحابہ رسول میں سے ہیں، اور حضرت سعد ابن ربی جو انصار میں سے ہیں، انصاری صحابہ میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد ابن ربی اور حضرت انصار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان بھائی چارہ کرایا اور کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف آج کے بعد یہ سعد ابن ربی تمہارا بھائی ہو گیا، اور یہ سعد ابن ربی یہ عبد الرحمن ابن عوف آج کے بعد تمہارا بھائی ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ یاد رکھیے گا یہ دونوں آپس میں کوئی رشتہ دار میں سے نہیں ہے،
نہ ممیرا بھائی نہ چچیرا بھائی نہ پھپھیرا بھائی، بس ایمان کی بنیاد پر اور مسلمان کی بنیاد پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرایا اور فرمایا کہ یہ لوگوں یاد رکھو کہ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اے لوگوں اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مومن ہیں، چاہے وہ کشمیر کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والا ہو، نبی نے تمام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا۔ میرے پیارے ساتھیو، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان یعنی بھائی چارہ قائم کرایا۔ اب ذرا دیکھیے محبت بھی کیسی، بھائی چارہ بھی کیسا۔ حضرت سعد بن ربیع جو بڑے دولت والے تھے، بڑے پراپرٹی والے تھے، بڑے جائیداد والے تھے، بڑی دولت والے تھے، بڑے مالدار تھے، امیر تھے، بزنس مین تھے، تجارت کرنے والے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں، پھر سے یاد رکھیے گا، یہ عبد الرحمن بن عوف ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ممیرا بھائی بھی نہیں، کھلیرا بھائی بھی نہیں، پھوپھیرا بھائی بھی نہیں، ایک گاؤں کا رہنے والا بھی نہیں، ایک سماج کا رہنے والا بھی نہیں، ایک مکہ کا رہنے والا، ایک مدینے کا رہنے والا۔ پھر حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف، میری جتنی بھی دولت ہے، میری جتنی بھی پراپرٹی ہے، میرا جتنا بھی مال ہے، میں تمام کے تمام مال کو اور جائیداد کو، پراپرٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، ایک حصہ تو رکھ لے اور ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان دونوں کے درمیان محبت دیکھیے، بھائی چارہ دیکھیے، کاش کہ وہ محبت آج ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی، کاش وہ بھائی چارہ آج ہم جیسے اور آپ جیسے مسلمانوں کے درمیان بھی پایا جاتا۔ اتنا ہی نہیں، اب حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ اے میرے بھائی عبد الرحمن بن عوف، میری دو بیوی ہے، میری دو بیوی ہے، تو ایک نظر میری دونوں بیویوں کی طرف دیکھ لو، تمہیں جو پسند ہے بس اشارہ کر دو، میں اسے ڈائیورس دے دوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ عدت گزارے گی، پھر تو اسے نکاح کر لینا۔ یہ بھائی چارہ تھا صحابہ کرام کے درمیان، یہ بھائی چارہ تھا حضرت سعد بن ربیع اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے درمیان۔ یعنی اللہ کے نبی جب آئے تو سب سے پہلے لوگوں کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارے کا شکشا دیا، بھائی چارے کا درس دیا اور بھائی چارے کی تعلیم دی، اور مسلمانوں کو ملایا اور کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث مسلم امام صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے تو ایک جگہ پر تمام مسلمانوں کو اور تمام مومنوں کو ایک جسم کے مانند بھی قرار دیا، ایک جسم کے مانند قرار دیا۔ میں ادھر جانا نہیں چاہوں گا، لیکن آئیے آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج جانتے ہیں، آج مسلمانوں کی یہ مینٹلٹی بن چکی ہے، آج مسلمانوں کی یہ سوچ اور یہ تھنکنگ بن چکی ہے، اور وہ سوچ اور وہ تھنکنگ یہ ہے کہ آج کچھ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے لینا، اور اگر اللہ نے دولت دی ہے، اگر اللہ نے امیر بنایا ہے اور استطاعت ہے تو 4-5 مرتبہ حج کر لینا، بس اب جنت جانے سے ہمیں کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی، اب جنت جانے سے ہمیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، حاجی صاحب ہے حج کر کے آئے، ایک بار نہیں 4 مرتبہ حج کر کے آئے، اب وہ حاجی صاحب کو اب وہاں سے جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر آ گیا، اب اس کو جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہماری سب سے بڑی یعنی غلط سوچ ہے، اور یہ سب سے بڑی یعنی بیڈ تھنکنگ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ آج ہماری مینٹلٹی بگڑ چکی ہے، حالانکہ آج ہم اور آپ صحیح معنی میں اگر کہہ لیا جائے کہ آج ہم اور آپ صحیح معنی میں اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائے، بس اتنا سمجھے ہیں نماز پڑھ لو مسلمان، روزہ رکھ لو مسلمان، زکوٰۃ دے دو مسلمان، حج کر لو مسلمان، اور اسلام کچھ ہے ہی نہیں، اب کچھ کرنے کی اور ضرورت نہیں، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے، سکسیسفل ہو جاؤ گے، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن ذرا آئیے ذرا اس حدیث کو ذرا آپ سنیے، رات بہت ہو چکی ہے، بہت سارے لوگ آئے تھے جلسے میں،
بہت سارے لوگ چلے بھی گئے. میں آپ لوگوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ رات کے 3 بجے اتنی ٹھنڈ میں آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، تو آپ اپنے دوستوں کو یہ حدیث جا کر سنائیے گا. آپ کے آس پاس رہنے والے، آپ کے یعنی آس پاس رہنے والے ان لوگوں کو جا کر یہ میسج دیجیے گا. آپ اپنے دوستوں کو جا کر یہ میسج دیجیے گا کہ مولانا تنویر صاحب ہماری کٹیہار کے رہنے والے، سلونی کے رہنے والے، وہ آئے تھے اور رات کے 3 بجے یہ حدیث سنا کر گئے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے سماج کے اندر، ایک مسلمان کو اپنی سوسائٹی کے اندر، ایک مسلمان کو اپنے گاؤں کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے وہ حدیث بتا کر گئے تھے. اور مسلمان کون ہے اس حدیث سے بھی آپ ذرا پتہ لگا لیجیے گا. تو حدیث سنیے مت. جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ صرف حدیث کو سنیے مت سنیے حدیث کو، بلکہ حدیث کو سننے کے ساتھ ساتھ ذرا حدیث کو سامنے رکھ کر یہ محاسبہ بھی کیجیے، یہ دیکھیے، احتساب کیجیے کہ ہم اس حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں، اس حدیث کے مطابق ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، کیا اس حدیث کے مطابق ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو یہ ذرا ملانا ہوگا، آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا اس حدیث کے مطابق. کون سی حدیث؟ آئیے وہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ حدیث بھی مسلم کی ہے، امام مسلم اس حدیث کو بھی مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، 1400 سال پہلے اپنی امت کو کہا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی کیسا رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے سماج کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اور اپنی سوسائٹی کے اندر کس طرح زندگی گزارنی چاہیے. تمام چیزیں اس حدیث کے اوپر فٹ ہو جائیں گی. حدیث کیا ہے؟ نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اور لوگوں مسلمان تو ہے، دیکھیں یہاں پر نہ نماز کی بات کہی جا رہی ہے، نہ روزہ کی بات کہی جا رہی ہے، نہ زکوٰۃ کی بات کہی جا رہی ہے، نہ حج کی بات کہی جا رہی ہے، نہ کسی اور چیز کی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ واضح کر دیا، یہ کلیئر کر دیا اور فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اور لوگوں مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے یا دوسرے مسلمان کو کشٹ نہ پہنچے. نبی نے فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ کے ذریعے سے، جس کی زبان کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، جس کے اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، چال چلن سے، لین دین سے کسی دوسرے انسان کو یا دوسرے مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے یا دوسرے مسلمان کو کشٹ نہیں ہونی چاہیے. نبی نے پھر سے اس حدیث کو ذرا سنیے. 1400 سال پہلے یہ کلیئر کیا کہ وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ کے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی زبان کے ذریعے سے، جن کی باتوں کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو پتہ کیا چلا؟ مسلمان تو وہ ہے کہ اس کے ہاتھ کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، رہن سہن سے، چال چلن سے، اخلاق سے، کردار سے، بیہیویئر سے کسی دوسرے انسان کو یا دوسرے مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو سماج میں ایسا رہنا ہوگا، آپ کو سماج میں اس طرح زندگی گزارنی ہوگی کہ آپ کی ذات کے ذریعے سے، آپ کی ذات سے کسی کو بھی کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے، اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب پتہ یہ چلا کہ مولانا صاحب ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم تو حاجی صاحب بھی ہیں، ایک مرتبہ نہیں، ہم نے تو 4 مرتبہ حج کر کے آئے ہیں. اب ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے تو تکلیف پہنچ جاتی ہے یا زبان سے ہم کسی کو تکلیف دے دیتے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی اس حدیث کو ذرا سنیے. اگر آپ حاجی صاحب بھی ہیں اس کے باوجود بھی آپ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، آپ اپنے گاؤں کے بہت بڑے مولوی بنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے گاؤں کے بہت بڑے یعنی مفتی بنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے گاؤں کے بہت بڑے امام ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کے ذریعے سے، آپ کے کردار کے ذریعے سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کی باتوں کے ذریعے سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو ذرا آپ ہی اندازہ لگائیے کہ اس حدیث کے مطابق آپ مسلمان نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ نبی نے اس چیز کو بالکل پوری طریقے سے
واضح کر دیا اور کلیئر کر دیا کہ مسلمان تو وہ ہوگا جس کا اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، اس کے ہاتھ کے ذریعے سے اور اس کی زبان کے ذریعے سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، صرف یہی اسلام کا حکم نہیں ہے، یہی صرف نبی کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعلیم یہ بھی ہے، نبی کا حکم یہ بھی ہے کہ آپ کے ذریعے سے کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے اور پڑھ دوں، بڑی لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں۔ حدیث بڑی لمبی ہے لیکن شارٹ کٹ میں بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ لا تحاسدوا، نبی نے بیان فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ نبی نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں لا تحاسدوا، اگر تم کامیابی پانا چاہتے ہو، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اگر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو لا تحاسدوا، تم کسی سے حسد مت کرو، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد مت رکھو۔ حسد سمجھتے نا آپ؟ ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر جلنا یا ایک دوسرے سے جلنا۔ اگر اللہ نے کسی انسان کو یا اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت، کسی نعمت سے نوازا ہے تو اس سے جلنا یہ حسد ہے، اس سے حسد کرنا۔ اور آپ کو ایک چیز کا اضافہ اور کر دوں آپ کے نالج میں، آپ کے ذہن میں، کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا نا، دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا، پھر سے سنیے، دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا، وہ حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور وہ کتنا بڑا گناہ تھا کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کس کی بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ اور وہ حسد کیوں ہوا؟ وہ اس لیے قابیل نے حابیل سے کہا حابیل تیری قربانی قبول ہوئی، میری قربانی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تیری قربانی قبول ہوئی، یہی نا حسد ہے۔ تو اچھا کیوں کھاتا ہے، میں کیوں نہیں کھا پاتا ہوں؟ تو اچھا کیوں پہنتا ہے، میں کیوں نہیں پہن پاتا ہوں؟ تو اتنی اونچی اونچی بلڈنگ کیسے بنا لیتا ہے، میں کیوں نہیں بنا پاتا ہوں؟ یہی تو حسد ہے نا، ایک دوسرے سے یہی جلنا ہے نا۔ میں نے کہیں پر کہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، کہ آج کے انسان کو یاد رکھیے گا کہ آج کل انسان کو اپنے دکھ سے دکھ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے سکھ سے اسے دکھ ہے۔ وہ اچھا کپڑا نہیں پہن پا رہا ہے، اس کا اسے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ اچھی اچھی گاڑیوں میں نہیں گھوم پا رہا ہے، اس سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ اب لوگوں کو دیکھ کر جلتے بھائی تو کیوں اچھا کھائے گا، تو کیوں اچھا پہنے گا، تو کیوں اچھا گھر میں رہے گا، تو کیوں اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومے گا، یہ جلنا ہے۔ اور یہی حسد ہے، اور یہی تو تھا ان کے اندر، یہی تو چیز تھی قابیل کے اندر۔ حابیل سے کہا کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ پھر وہ طیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کو ہی قتل کر ڈالا۔ تو دنیا کے اندر جو پہلا گناہ ہوا تھا، وہ جو ایک بھائی اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا تھا، وہ حسد کی وجہ سے تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، مسلمانوں کو یہ تعلیم دیا، لوگوں کو یہ درس دیا کہ اے لوگوں، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد مت رکھو۔ تو آپ اپنے سماج میں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر اس طرح زندگی گزارے کہ آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو۔ ایک واقعہ، بڑا زبردست واقعہ ہے، اس واقعہ کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میرے ایک استاد محترم تھے مولانا مقیم فیضی رحمۃ اللہ علیہ، جو ترجمان اہل حدیث کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ اللہ موصوف کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں ان کی موت ہوئی ہے۔ وہ ہمارے کلاس میں آ کر، دلی میں ہم لوگوں کی کلاس میں آ کر ایک بڑا زبردست واقعہ سنایا تھا حسد کی وجہ سے۔ وہ واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے میں سنا کے جاتا ہوں، شیئر کر کے چلا جاتا ہوں کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان خود حسد کی آگ میں جل جاتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں اگر حسد کی آگ پیدا ہو جائے گی تو یقین مانیے وہی آگ آپ کے ایمان کو جلا کر راکھ کر دے گی، آپ کے ایمان کو جلا کر برباد کر دے گی۔ حسد کیا کہ ایک مولانا تھا، اس مولانا کا نام تھا، جو بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے، اس کا نام تھا مولانا اسماعیل ہیروی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بڑے
فین فلوئنگ تھے، ان کے فالوورز بہت زیادہ تھے، ان کے ماننے والے بہت زیادہ تھے. جب بھی کچھ ہوتا تھا تو مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے. لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، ملتے تھے، کیونکہ وہ با اخلاق تھے، با کردار تھے. تو ان کی جو ہے ان سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے. تو اب اس علاقے کے اندر جو اور مولوی لوگ رہتے تھے تو ان لوگوں کو یعنی حسد پیدا ہو گیا، ان کے دل میں جلن پیدا ہو گئی کہ یار لوگ مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ ہر جگہ مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دے کر کیوں بلاتے ہیں؟ لوگ ان کے پاس جا کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو اس علاقے کے جتنے بھی علماء تھے یا مولوی تھے ان لوگوں کے اندر جلن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گئی مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. اور اسی چیز کے لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ پر یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اور ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ اس زمانے کا جب بادشاہ اس علاقے میں آیا تو یہ مولوی لوگ بادشاہ سے، ایک مولوی کی جماعت یا ایک ٹولی کہہ لیجئے، بادشاہ سے ملنے کے لیے جا رہی تھی. کچھ لوگ ملنے کے لیے جا رہے تھے بادشاہ سے. تو اتنے میں راستے میں مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر پڑتا ہے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر لوں، ان سے میٹ کر لوں. پھر مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں گئے تو جانے کے بعد کیا دیکھا کہ مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر یہ جو مولویوں کی جو جماعت تھی، یہ جو چند مولوی تھے، ان لوگوں نے ایک تانبے کا بت مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی کے نیچے رکھ دیا. اور اس کو کوئی علم نہیں ہوا کہ میرے مصلی کے نیچے ان لوگوں نے تانبے کا بت رکھ دیا. پھر مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں نے ملاقات کی، ان سے ملے. ملنے کے بعد خیریت پوچھے، حال سماچار پوچھے، وہاں سے نکل پڑے. تو پھر وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے شکایت درج کر دی. کس کے تعلق سے؟ مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے یہ شکایت درج کی کہ اے بادشاہ سلامت، اے جو ہمارے علاقے کے مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو آپ لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، علاقے کے لوگ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، دعوت پہ بلاتے ہیں، لوگ بڑی ان کو چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟ بادشاہ چونک گئے، کیونکہ بادشاہ بھی مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے کا اور اس دور کا بہت مشہور اور بہت اعلیٰ قسم کے وہ مولانا تھے. تو اتنے میں بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ ہوا کیا ہے، مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، ان مولویوں نے کہا کہ وہ جس مصلی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اسی مصلی کے نیچے وہ تانبے کا بت بھی رکھتے ہیں. جس مصلی کے اوپر وہ نماز پڑھتے ہیں اسی مصلی کے نیچے وہ تانبے کا بت بھی رکھتا ہے. بادشاہ کو اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کو غصہ آ گیا. تو بادشاہ کو یقین آیا اور بادشاہ نے کہا کہ اے لوگوں، اے مولویوں، تم سب جھوٹ بول رہے ہو، الزام لگا رہے ہو مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر. اس کے بعد ان مولویوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کو بلیو نہ ہو، اگر آپ کو یقین نہ آئے، اگر آپ کو ہمارے اوپر ٹرسٹ نہ آئے، تب ایک کام کیجئے، اپنے دربار سے کچھ لوگوں کو، سپاہیوں کو بھیجئے اور جا کر تلاشی لینے کا حکم دیجئے کہ مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی کے نیچے تانبے کا بت رکھا ہوا یا نہیں ہے. بادشاہ سلامت نے ایسا ہی کیا. بادشاہ نے بالکل ایسا ہی کیا، اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح یا نہیں ہے. جا کر دیکھو تو صحیح کہ اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مصلی کے نیچے تانبے کا بت ہے یا نہیں. تو یہ لوگ گئے. تو جانے کے بعد مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے، پرویش ہونے کے بعد دیکھا کہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ گئے، جانے کے بعد ڈائریکٹ دیکھا تو مصلی کے نیچے ایک تانبے کا بت رکھا ہوا. بس وہ لوگ اس بت کو بھی لیا اور مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر کر دیا. اور سپاہیوں نے یہ شہادت دے دیا، سپاہیوں نے بادشاہ سلامت، یہ لوگ جو کہہ رہے تھے یہ برحق ہے، یہ لوگ جو کہہ رہے تھے یہ 100% یہ سچ ہے اور یہ ستیہ ہے. بادشاہ نے مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مولانا اسماعیل ہیلوی رحمۃ اللہ علیہ،
ہم آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے تھے، ہم آپ کی اتنی عزت کرتے تھے، ہم آپ کا احترام کرتے تھے، لیکن آپ اس قسم کے انسان نکلیں گے ہمیں یہ علم نہیں تھا، آپ اس قسم کے مولوی نکلیں گے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ جس مصلی کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، آپ جس مصلی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں اسی مصلی کے نیچے آپ تانبے کا بت رکھتے ہیں۔ بس مولانا اسماعیل حیری رحمت اللہ علیہ کو اتنا سننا تھا کہ مولانا نے جور آواز سے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے بادشاہ سلامت، یہ سراسر میرے اوپر بہتان ہے، یہ سراسر میرے اوپر بہتان ہے، یہ سراسر میرے اوپر الزام ہے۔ بادشاہ اعتدال پسند تھا، بادشاہ انصاف پسند تھا۔ جب بادشاہ نے مولانا اسماعیل حیری رحمت اللہ علیہ کی زبان سے زوردار آواز نکلنے والی جب بات سنی، بادشاہ کو یہ علم ہو گیا، بادشاہ یہ سمجھ گئے کہ مولانا اسماعیل حیری رحمت اللہ علیہ کی بات سچ ہے، یہ سچ بول رہے ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان مولویوں کو لے جایا جائے اور لے جانے کے بعد سلاخوں کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعہ سے ہمارے جو استاد سے مولانا یعنی مقیم فیض رحمت اللہ علیہ، ہم لوگوں کے کلاس کے اندر جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ہم لوگوں کو یہ درس دیا تھا، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ سمجھانا چاہا تھا کہ بچوں کبھی آگے بڑھ کر کسی کے لیے اپنے دل میں جلن مت رکھنا، بچوں کبھی اپنے دل کے اندر کسی کے لیے حسد کی آگ مت جلانا، کیونکہ جس مسلمان کے دل میں یا جس انسان کے دل میں حسد کی آگ جل جاتی ہے اسی آگ سے اس کا ایمان بھی جل جاتا ہے اور وہ بھی خود جل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ درس دیا کہ اے لوگوں لا تحاسدوا، تم آپس میں کسی سے حسد مت کرنا حسد۔ اگر آپ کے